بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور السلام علیکم۔ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی۔ ویسے ہم بھی سٹیل کے کاروبار سے ہی منسلک ہیں۔ میاں بزر شاد صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کو ایک کھیل بنا لیا ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے، جہاں جس پر اور جتنا کرتا ہے الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ ان حالات کے لیے میری دادی کی ایک کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے: میرے ہاتھ آئی چوادی جرا مرضی کاٹ سر والو۔ ہمارے بزرگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب آم کے درخت کو پھل لگتا ہے تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو انسان کو شکرانے، عاجزی اور بندگی میں جھک جانا چاہیے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ خیر، میں تو برسر اقتدار گروپ سے نہیں ہوں، مگر انہوں نے الزامات کے نشتر تو اپنے ہی گروپ کے لوگوں پر بھی چلا دیے ہیں۔ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ عامر یعقوب صاحب کو میاں ابو ذر نے آسٹریا روپوش کروا دیا اور انہیں کسائی بھی بنا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، دوسری یہ کہ وہ ڈوگر ہیں، تیسری یہ کہ وہ میرے دفتر میں آئے اور میرے ساتھ انہوں نے چائے بھی پی، جس کی تصویر میں نے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی ہے۔ عامر یعقوب صاحب نے لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 14 کے تحت درخواست جمع کروائی ہے کہ موصوف نے لاہور چیمبر کے ایک معزز رکن کی بے عزتی کی ہے، اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کیا ہے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے اس درخواست میں یہ اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 190 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں ان کی کرسی سے برطرف کیا جائے۔ میاں بزر کے خلاف میں نے اور عامر یعقوب صاحب نے ڈی جی ٹی او، ایس سی سی پی اور پیکا ایکٹ کے تحت بھی درخواستیں جمع کروا دی ہیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور انہیں سزا بھی دی جائے۔ ہماری درخواست اور ان کی درخواست میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماری درخواستیں سچ پر مبنی اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں، جبکہ میاں ابو ذر کی درخواستیں اور ویڈیوز جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ سب سے افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام ایمبیسیز اور سرکاری اداروں کو بھی تصدیق کے بغیر جھوٹے لیٹرز لکھے ہیں کہ لاہور چیمبر ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی یہ حرکت اپنے ہی چیمبر کے ممبرز کے خلاف مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ایس سی سی پی انہیں 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی کر سکتا ہے۔ میاں ابو ذر کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے ان کا اپنا گروپ پیاف اور ان کا الائنس پیاف پروگریسو پانیہ گروپ کے لیڈرز بھی پریشانی کا شکار ہیں اور اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ مارکیٹ میں جا کر کسائیوں، موچیوں، تیلیوں، درزیوں سے ووٹ کیسے مانگیں گے، اور جو مشکلات میاں ابو ذر نے 40,000 سے زائد ممبران کے لیے کھڑی کر دی ہیں، اس کی صفائی کیسے پیش کریں گے۔ اسی سوال کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔